جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت بہت زیادہ ہوتی. تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں. اسے بانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں. آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، ان میں اضافہ بھی ہوگا. ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے، ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے. یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے. اپنے آپ پر غور کریں، اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچوں کی صورت میں، جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے، اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو. کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے. ایک خاتون ہے، بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ. تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی. تو میرے شوہر نے اسے ڈانٹ دیا. میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے. کہنے لگا قتل نہیں. میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات. تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے. تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی. تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا. اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی.